سحری کے وقت جگانے اور اعلان کا طریقہ کب سے رائج ہوا؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ جب سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تو کچھ ہی وقت بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اہل مدینہ کو سحری میں جگانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تاریخ کے اوراق کی گرد کو اگر جھاڑ کر دیکھا جائے تو علم ہوتا ہے کہ ایک صحابی سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص تھے جو روزوں کی فرضیت کے بعد مدینہ کی گلیوں میں سحری کے وقت آوازیں لگا لگا کر روحانیت کا سماں باندھ دیتے تھے اور لوگوں کو سحری کے لیے جگایا کرتے تھے۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنت مدینہ المنورہ میں زور پکڑتی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے لوگ بھی یہ خدمت انجام دینے لگے۔ ان سحری جگانے والوں کے ساتھ اکثر بچے بھی شوق میں شامل ہو جاتے اور رمضان کی سحری ایک خوشنما فیسٹیول محسوس ہونے لگتی تھی۔ عربی میں سحری جگانے والوں کو مسحراتی کہتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کے بعد عرب کے دوسرے شہروں میں بھی سحری جگانے والے اس روایت کی پیروی کرنے لگے اور پھر یہ رواج پوری اسلامی دنیا میں پھیل گیا۔ مسحراتی یہ فریضہ فی سبیل اللہ انجام دیا کرتے تھے، لیکن ان کی خدمت سے مستفید ہونے والے مسلمان انہیں مایوس نہیں کرتے تھے اور آخری روزے والے دن انہیں ہدیہ، انعام یا عیدی دیتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجدوں کے امام مسجدوں کی چھتوں یا میناروں پر لالٹینیں جلا کر رکھ دیتے تھے اور بآواز بلند لوگوں کو سحری کے وقت کی اطلاع دیتے تھے۔ جہاں آواز نہیں پہنچ پاتی تھی، لوگ روشن لالٹینیں دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ المختصر، وہ مقصود تحریر کیا خوبصورت اور روح پرور رمضان ہوا کرتے تھے نا۔